سونے چاندی کے محلات، سونے چاندی کے برتن، جوانی ایسی کہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، صحت ایسی کبھی بیماری نہ آئے، منہ سے تھوک نہ آئے، ناک سے بلغم نہ آئے، جو چاہیں سو حاضر ہو جائے۔ میرے رب تعالیٰ دودھ شراب کی نہریں دینے کے بعد، شراب کی نہریں دینے کے بعد، مال و دولت دینے کے بعد، سونا چاندی دینے کے بعد، ہیرے جواہرات کی کوٹھیاں دینے کے بعد، میرا رب ان کو حور عین دینے کے بعد میرے اللہ پوچھیں گے اراضی تم، اوے راضی ہو؟ تم جاؤ گے، میرا رب تم سے پوچھے گا، میرا رب ہمیں لے جائے، ہم سے پوچھے گا اراضی تم، اوے راضی ہو؟ جنتی کہیں گے وما لنا لا نرضى یا ربنا، اے مولا اب بھی راضی نہیں تو کب راضی ہوں گے؟ تو نے رہنے کے لیے جنت کے محلات دیے، کھانے کے لیے یہ میوے دیے، پینے کے لیے نہریں دی، عزت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو نے بیویاں دی، اب بھی راضی نہیں تو کب راضی ہوں گے؟ میرا رب کہے گا اوے جنتیوں، آج میں تمہیں اس جنت سے بڑی چیز عطا کرنے والا ہوں۔ جنتی حیران ہوں گے، مولا جنت سے بڑھ کر، صحت سے بڑھ کے، جوانی سے بڑھ کے، سونے چاندی سے بڑھ کے، ہیرے جواہرات سے بڑھ کے، حور عین سے بڑھ کے، دودھ شراب کی نہروں سے بڑھ کر تو ہمیں کیا دے گا؟ میرا رب کہے گا اليوم احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا۔ جنتیوں آج میں اعلان کرتا ہوں، آج میں تمہارے اوپر راضی، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تمہیں رضا کا اعلان ملے گا۔ جنت میں جانے کے بعد سارے صحابہ وہ ہیں جو چلتے زمین پر تھے اور میرا رب کہتا تھا میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان، معزز علماء کرام سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ استاد العلماء حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دینے سے پہلے آپ کی بیداری ان کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ بیدار ہونے کا ثبوت دیجئے اور بآواز بلند نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو بلند کر کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ دعوت خطاب دوں گا استاد العلماء محقق العصر حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔
معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا اور نبیوں کا اختتام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور اس کے بعد آپ کی دعوت کو، آپ کی شریعت کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری لگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن کو آپ نے میدان عرفات میں جمع کر کے یہ بات کہہ دی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج یہاں حاضر ہے وہ میری دین کی دعوت آگے پہنچا دے، وہاں تک پہنچائے جو آج یہاں نہیں آ سکے۔ دنیا کے اندر اگر پیغام پہنچانے والا سچا ہو اور پیغام پہنچانے والے کی صداقت پر ایمان ہو تو تب ہی وہ پیغام بھی سچا سمجھا جاتا ہے، اور اگر پیغام پہنچانے والا سچا نہ ہو تو وہ پیغام بھی سچا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر گواہی دنیا کی عدالت میں گواہی دینے والا سچا ہو تو گواہی قبول ہے، اور اگر وہ سچا نہیں ہے تو گواہی قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے گواہ، آپ کی سیرت اور سنت کے گواہ، آپ کے چلنے پھرنے کے گواہ، آپ کی نماز روزے زکوٰۃ حج کے گواہ، آپ کی ساری شریعت کے گواہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ اگر وہ گواہ سچے ہیں تو شریعت سچی ہم تک پہنچی ہے، اور اگر کہا جائے کہ وہ گواہ سچے نہیں تو یاد رکھنا پھر یہ قرآن پہنچا انہی کے ذریعے سے پہنچا، جو حدیث پہنچی انہی کے ذریعے سے پہنچی، جو اسلام ہم تک پہنچا ان کے ذریعے سے پہنچا۔ اگر صحابہ سچے تو یہ اسلام سچا، اگر صحابہ سچے تو یہ قرآن سچا، اگر صحابہ سچے تو یہ حدیث سچی، اور اگر کہا جائے کہ صحابہ قابل اعتماد نہیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ موجودہ قرآن بھی قابل اعتماد نہیں، موجودہ احادیث بھی قابل اعتماد نہیں، کیونکہ یہ ہم تک کس نے پہنچائی؟ میرے آقا مکے سے نکلے مدینہ میں پہنچے، روضۃ من ریاض الجنہ میں آج آرام کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے کناروں تک، مشرق و مغرب میں، شمال اور جنوب میں، امریکہ اور افریقہ میں، دنیا کے کناروں تک اگر پہنچے تو کون؟ صحابہ پہنچے۔ اگر ان پر اعتماد ہے تو اسلام محفوظ ہے، اگر ان پر اعتماد نہیں تو اسلام محفوظ نہیں۔ آج کچھ زبانیں یہ کہتی ہیں 12 صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک زبان یہ کہتی ہے صحابہ مرتد ہو چکے تھے، تیسری زبان بولتی ہے کہ صحابہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ 5 باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، اور ان سے پہلے یہ بات سمجھ لیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ یہ بات پہلے سمجھیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے صحابی کسے کہتے ہیں، یقین جانیے یہ سارے غلط عقیدے اسی وقت زمین بوس ہو جائیں گے اور انسان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ سمجھیں صحابی کی تعریف کیا ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ دوبارہ غور کریں، 4 حصے۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے،
اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تشریح سنیں۔ سب سے پہلی بات، جس نے ایمان کی حالت میں، ایمان کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ زبان سے اقرار ہو اللہ کی وحدانیت کا، پیغمبر کی ختم نبوت اور رسالت کا، زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق اور یقین ہو، اس کے مطابق عمل ہو، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر کسی نے زبان سے اقرار نہیں کیا اسے کافر کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار کرے لیکن دل میں یقین نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار تو کرتا ہے، دل میں تصدیق اور یقین ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے، اسے فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، ابو جہل نے میرے آقا کو دیکھا تو تھا لیکن زبان سے اقرار نہ کیا، کافر ٹھہرا۔ عبداللہ بن ابی نے میرے آقا کا کلمہ تو پڑھا تھا، میرے آقا کے پیچھے نمازیں تو پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا، کبھی کبھی جہاد میں بھی جاتا تھا، میرے آقا کے پاس آتا تھا، زبان سے اقرار تھا لیکن دل میں تصدیق نہیں تھی، منافق کہا جاتا ہے۔ صحابی کا مطلب یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں جب ایمان کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے جب تم کہتے ہو ایمان کی حالت میں دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہو وہ مومن تھا، کافر نہیں، مومن تھا، منافق نہیں، مومن تھا، فاسق و فاجر نہیں ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا، ایمان کہہ دیا، کفر کی نفی کیونکہ زبان سے اقرار کیا ہے، ایمان کہہ دیا، دل میں تصدیق اور یقین ہے، ایمان کہہ دیا، اس کے مطابق عمل ہے، اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ہو سکتا ہے دور سے حضور کو دیکھا ہو۔ حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات تھے، سارے حضور کے پاس آ کر مل نہیں سکے۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے رخ زیبا کا دیدار کر لیا وہ صحابی بن گیا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یا ملاقات کی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آقا کے پاس بیٹھتے ہیں لیکن آنکھوں سے نبی نے ہیں، ملاقات ہے لیکن دیکھا نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یا ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، اس کا مطلب وہ مرتد نہیں ہوا، وہ اسلام چھوڑ کر نہیں فوت ہوئے۔ تو جب آپ کسی کو صحابی کہتے ہو، صحابی کا مطلب یہ ہے اس کے دل و جان میں، رگ و ریشے میں، زبان اور دل میں، اس کے پورے وجود میں ایمان تھا، ایمان کی کیفیت میں حضور کے چہرے کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو صحابی ہے وہ مومن ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ کبھی کافر نہیں ہو سکتا، جو صحابی ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا 12 صحابی منافق، یہ انسان جاہل ہے۔ جو دل میں تصدیق رکھے وہ مومن ہے، جس کے دل میں تصدیق نہ ہو وہ منافق ہے۔ جب صحابی کہہ دیا تو دوسرے لفظوں میں اس کو آپ نے جنتی کہہ دیا۔ صحابی اس کا مطلب جنت، کیونکہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے۔ جب وہ اس دنیا سے گئے ایمان ان کے اندر موجود تھا۔ جس میں ایمان موجود ہو وہ منافق نہیں ہوتا، ایمان موجود ہو وہ کافر نہیں ہوتا، ایمان موجود ہو تو وہ جنتی ہوتا ہے، جہنمی نہیں ہوتا۔ اب صحابہ کے حوالے سے 5 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، صحابہ کا چناؤ میرے اللہ نے کیا ہے۔ غور کیجئے گا، صحابہ کا چناؤ میرے اللہ نے کیا۔ آپ اور میں اگر یہ عہد کر لیں ہم ساری زندگی زبان سے سچ بولیں گے، صدیق بن سکتے ہیں، سچے بن سکتے ہیں۔ آپ اور میں
اپنے ساتھ عہد کر لیں ساری زندگی میری آنکھوں میں حیا، میرے کانوں میں حیا، میرے وجود میں حیا، ہم حیا دار بن سکتے ہیں۔ آپ اور میں اگر اپنے مال جان کو لے کر دشمن کے سامنے نکل جائیں، اللہ کی توحید کی خاطر، اسلام کی بلندی کی خاطر، مسلمانوں کی مدد کی خاطر کفار سے جا کے ٹکرائیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں، ہم شہید ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی عبادت میں ساری زندگی لگا دیں، ہم صالحین بن سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر مسلمان صدیق بن سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی مسلمان صحابی، کوئی مسلمان آج کے دور میں نبی بن سکتا نہیں۔ ولیوں کا امام تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا، ولیوں کا امام تو بن سکتا ہے لیکن نبی کا صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت بھی اللہ کی عطا، نبوت بھی اللہ کی عطا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، حدیث ہے، مسند امام احمد کی روایت ہے، المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حدیث سنیے، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرے اللہ نے انسانیت کے دلوں میں دیکھا۔ تیرا دل بھی تھا، میرا دل بھی تھا، تیرے والدین بھی تھے، میرے والدین بھی تھے، تمہارے عزیز و اقارب بھی تھے، میرے عزیز و اقارب بھی تھے، تمہارے اساتذہ بھی تھے، میرے اساتذہ بھی تھے۔ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری انسانیت کے دل میرے رب کے سامنے جمع تھے۔ میرے رب دیکھ رہے تھے، ساری دنیا کے دلوں کو دیکھا۔ ساری انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے صاف، سب سے شفاف، سب سے بہتر دل نکلا وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، میرے رب نے کہا میں نے اس کو اپنا بنا لیا، میں اس کو اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجوں گا۔ پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ دل کس کا نکلا؟ حضور کا۔ حدیث کے الفاظ، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا سلیکٹ ہو گیا، حضور کا تعین ہو چکا، اس کے بعد پھر میرے رب نے دیکھا۔ دیکھنے والا کون؟ رب۔ کبھی غلطی کر سکتا نہیں، کبھی اس کو بھول ہو سکتی نہیں، کبھی اس سے کوئی چوک ہو سکتی نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم حدیث میں ہے، میرے رب نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، حضور کے دل کے بعد سب سے اعلیٰ جتنے دل تھے، فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، میرے رب نے دوسرے نمبر پر پوری انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ دل تھے ان سب کو چنا، فجعلہم وزراء نبی، اللہ نے سارے چن کے حضور کے صحابہ بنا دیے تھے۔ اب غور کریں، اگر کوئی انسان کہے ہاں ہاں ان کے دلوں میں تو مال کا لالچ تھا، ان کے دلوں میں حکومت کا لالچ تھا، ان کے دلوں میں پیسے کی محبت تھی، ان کے دلوں میں دنیا کا ڈر تھا، اس وجہ سے کلمہ پڑھا، میں اسے کہوں گا ذرا زبان سنبھال کے بول، تو کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ ایک طرف پرسنالٹی میرے رب کی ہے، ایک طرف ذات میرے رب کی ہے۔ میرا رب کہے میں نے چنا اور تو کہے چننے میں غلطی ہو گئی، تم صحابہ کے دشمن نہیں، تم میرے رب کے دشمن بن چکے ہو۔ اس کی مثال سمجھے، اگر آپ کی مسجد ہے یا کوئی ادارہ ہے، اس ادارے میں کہا جائے آپ ہیڈ ہیں اور آپ اپنی کابینہ کے 5 افراد چن لیں، اور وہ انسان 5 افراد چننے لگے، پہلا چنا، چہرے کو دیکھا، یہ تو مسجد کے اندر تہجد ادا کرنے والا ہے،
دوسرا چنا، دیکھا یہ تو بڑے نفلی روزے رکھنے والا ہے۔ تیسرے کا نام دیکھا تو پہچان گئے یہ تو بیواؤں اور یتیموں کا بڑا خیال رکھنے والا ہے۔ چوتھے کا نام سنا، یہ تو اللہ کی خاطر اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہے۔ پانچویں کو دیکھا، یہ تو مولا کریم کے سامنے بڑا رونے والا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 افراد اچھے نظر آئے، تیرے دل میں یہ بات آئے گی جس نے یہ چنا ہے بڑا سمجھدار ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا عقل مند ہے، اس نے اپنی کمیٹی کا چناؤ بہت اعلیٰ کیا ہے۔ اور اگر وہ چنتا، پہلا ڈاکو ہوتا، دوسرا چور ہوتا، تیسرا شرابی ہوتا، چوتھا زانی ہوتا، پانچواں بدماش ہوتا، یہ 5 غلط ہوتے، فوراً تیرے دل میں آنا تھا یہ چننے والا بھی بندہ اچھا۔ ایسا ہی ہے۔ اب غور کیجئے، چنا کس نے؟ میرے رب نے۔ چنا کن کو؟ صحابہ کو۔ دیکھا کس نے؟ میرے رب نے۔ دیکھا کس کو؟ دنیا کے دلوں کو۔ تیرا دل بھی تھا لیکن چنا نہ جا سکا، میرا دل بھی تھا لیکن چنا نہ جا سکا، تیرے آبا و اجداد بھی تھے چنے نہ جا سکے، میرے آبا و اجداد بھی تھے چنے نہ جا سکے، میرے رب نے جن کو چن لیا ان کے اوپر آج زبان کھولنے کا مطلب یہ ہے وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ مجھے پتا ہے اس کے دل خراب تھے، نعوذ باللہ آسمان والے رب کو پتا اس کی ٹکر صحابہ سے نہیں ہے، اس کی ٹکر آسمان والے رب سے۔ اور اگر کہے نہیں 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 میں سارے صحابہ نو غلط نہیں کہندا، میں تو 2-3 امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، میں تے 3-4-5 نو غلط کہنا وا، اسے کہا جائے گا اس کا مطلب ہے تم یہ کہتے ہو ان 4-5 کے چناؤ میں اللہ کو غلطی لگ گئی، یہ کہنا چاہتے ہو؟ یہ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، کعبے کے رب کی قسم میرا رب کو بھی غلطی۔ پہلی بات، صحابہ کو کس نے چنا؟ اللہ نے۔ میرے رب کا چناؤ کبھی غلط ہو سکتا نہیں۔ دوسری بات، میرے رب تعالیٰ نے چن لیا، چننے کے بعد امتحان لیا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے چنا اور چننے کے بعد امتحان لیا۔ سورۃ الحجرات 26واں پارہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے اللہ نے امتحان لیا۔ کن کا لیا؟ امتحان لینے والی ذات اللہ ہے، دینے والے صحابہ ہیں۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ کس چیز کا امتحان ہے؟ دل کے اندر کے تقوی کا۔ غور کیجئے گا، جس طرح امتحان بڑا ہوتا ہے، ممتحن اور ایگزامینر بھی بڑا ہوتا ہے۔ اگر پرائمری کلاس کا امتحان ہو، پی ایچ ڈی پاس آ کر نہیں لیتا، پرائمری کا 5ویں کا امتحان ہے 10 پاس لے لیتا ہے، 10ویں کا امتحان ہے 12 پاس لے لیتا ہے، 12ویں کا امتحان ہے 16 پاس لے لیتا ہے، ایم اے کا امتحان ہے ایم فل پاس لے لیتا ہے، ایم فل کا امتحان ہے پی ایچ ڈی پاس لے لیتا ہے، پی ایچ ڈی کا امتحان ہے تو بڑے بڑے پروفیسر جمع ہو کر اس کا امتحان لیتے ہیں۔ اب امتحان ایسا تھا نہ انسان لے سکتے تھے، نہ جن لے سکتے تھے، نہ فرشتے لے سکتے تھے۔ آج ساری دنیا کے ڈاکٹر یہ تو بتا سکتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کیسی ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں دل کے پٹھے کیسے ہیں، لیکن آج کعبے کے رب کی قسم کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا اس کے دل کی ایمانی کیفیت کیا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا اس کے دل کا اخلاص کیا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا اس کے دل کا تقوی کیا ہے، اس کے دل میں خیالات کیسے ہیں۔ میرے رب نے کہا امتحان ایسا تھا انسان نہیں لے سکتے، امتحان ایسا تھا فرشتے نہیں لے سکتے، امتحان ایسا تھا جنات نہیں لے سکتے، پھر امتحان لیا تو اس نے لیا علیم بذات الصدور تھا، علام الغیوب تھا، جو دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس رب نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، میرے رب نے امتحان لینے کے بعد ریزلٹ یہ سنایا۔ 26واں پارہ سورۃ الحجرات، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے امتحان لیا، صحابہ کے دلوں کا تقوی چیک کیا۔ میرے رب بتا کیا نتیجہ نکلا، ریزلٹ کیا نکلا؟ فرمایا لہم مغفرۃ، میں رب نے ان سب کو معاف کر دیا، واجر عظیم، اور میں نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ صحابہ کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے۔ پاس کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں نہیں وہ پاس نہیں، ان کے اندر غلطیاں ہیں،
نہیں ان کو رہتی نمبر دیے جا رہے ہیں، نہیں ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ تو پھر سنو، وہ انسان قرآن کا بھی منکر ہے، وہ انسان کا عقیدہ غلط ہے، اس انسان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں بھی گستاخی والا ہے، قرآن کے بارے میں بھی گستاخی والا ہے۔ مثال سمجھیں، یہ مسجد ہے، بٹوی صاحب کسی آدمی کو لاتے ہیں، قاری صاحب میری مسجد میں بچے پڑھتے ہیں، ان کا امتحان لو۔ انہوں نے امتحان لیا، امتحان کا ریزلٹ بنایا، نماز کا وقت ہوا، بٹوی صاحب نے کہا ذرا آپ خود ہی یہ ریزلٹ اناؤنس کر دیں۔ وہ نماز کے بعد کھڑے ہوئے عالم دین، اور اس نے بتایا فلاں بیٹا ہے یہ پاس ہے، فلاں بیٹا ہے یہ تھرڈ ہے، فلاں بیٹا ہے یہ سیکنڈ ہے، فلاں بیٹا ہے یہ فرسٹ ہے۔ ابھی وہ بتا کر ختم ہوا، کھڑا ہی تھا وہ عالم دین، سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ جو تم نے ریزلٹ سنایا ہے یہ جھوٹ بولا ہے، جس کو تم نے پاس کہا وہ فیل ہے، جس کو تم نے سیکنڈ کہا وہ فیل ہے، جس کو تم نے تھرڈ کہا وہ فیل ہے، جس کو تم نے فرسٹ کہا وہ بھی فیل ہے۔ آگے سے اگر ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ بات کہے، سارے کبھی اس عالم دین کے چہرے کو دیکھیں گے، کبھی اس آدمی کو دیکھیں گے، گویا کہ وہ آدمی بچوں کا دشمن نہیں ہے، بچوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے اے کھڑے ہو کر ریزلٹ سنانے والے تم جھوٹ بول رہے ہو، اے ریزلٹ سنانے والے تم دھوکہ کر رہے ہو، اے ریزلٹ سنانے والے تم خیانت کر رہے ہو، اے ریزلٹ سنانے والے تم اس لائق نہیں ہو کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو کر ہمارے سامنے ریزلٹ سناؤ۔ جہاں وہ انسان بچوں کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، وہاں وہ انسان ریزلٹ سنانے والے کو بھی غلط کہہ رہا ہے نا۔ اب امتحان لیا رب نے، پاس کیا رب نے، انعام دیا رب نے، تحفہ دیا رب نے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، جہلم کے کسی کوٹھے میں بیٹھ جائے، اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ جائے، ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ جائے اور اپنی زبان سے کہے فلاں صحابی اچھا نہیں تھا، فلاں صحابی اچھا نہیں تھا، اس کے دل میں دنیا کی لالچ تھی، اس کے دل میں حکومت کی لالچ تھی، اس کے دل میں عہدے کی لالچ تھی، اس کا دل خراب تھا، کعبے کے رب کی قسم وہ صحابی کا دشمن نہیں، وہ میرے رب کا دشمن ہے۔ اس کا چیلنج صحابی کو نہیں ہے، اس کا چیلنج آسمان والے رب کو ہے کہ رب تعالیٰ تیرے پیپراں چ تاندلی ہو گئی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہنا چاہا کہ رب کا ریزلٹ صحیح نہیں، دنیا کے ریزلٹ غلط ہو سکتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم کوئی مسلمان اللہ کے ریزلٹ پہ انگلی اٹھا سکتا؟ جو اٹھائے وہ مسلمان، اس کا ایمان نہیں، جو اللہ کے ریزلٹ پہ انگلی اٹھائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، صحابہ کو چنا کس نے؟ ان کا امتحان کس نے لیا؟ پاس کس نے کیا؟ جو اس کے اوپر اعتراض کرے اس کی ٹکر کس سے ہے؟ وہ قرآن کا منکر، اللہ کے فرمان کا منکر اور اللہ کا دشمن۔ تیسری بات، 5 باتیں کر، تیسری بات، میرے اللہ تعالیٰ نے ایمان پہلے ان کے دلوں کو دیکھا، پھر امتحان لیا، اور اس کے بعد ایمان ان کے دلوں میں لا کر رکھ دیا۔ تم اپنی زبان سے کہو گے میں مومن ہوں، میری مرضی ہے میں مانوں یا نہ مانوں، میں اپنی زبان سے کہوں گا میں مومن ہوں، تمہاری مرضی ہے تم مانو نہ مانو، لیکن جس کے لیے رب کہہ دے یہ مومن ہے، اس کے ایمان کا انکار اپنے اسلام کا انکار ہے، اس کے ایمان کا انکار اپنے اسلام کا انکار ہے۔ قرآن سورۃ الحجرات میرے رب تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے ایمان، میرے اللہ نے پسند کیا کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ کیا؟ ایمان۔ اب غور کریں محبت کتنی ہے۔ والد جاتا ہے تو آ کر کہتا ہے بیٹا مجھے وہ چیز تیرے لیے پسند آئی میں لے آیا، خاوند اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے یہ چیز تیرے لیے پسند آئی میں لے آیا، لیکن میرا رب کہتا ہے صحابہ تمہارے دل اتنے پیارے تھے، مجھے تمہارے لیے ایمان پسند آیا میں لے آیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اللہ نے حببا پسند کیا، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان،
میرے رب تو نے صحابہ کے لیے ایمان پسند کیا، دنیا نہیں مانتی۔ فرمایا نہ مانے، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، فیصلے اس دن ہو جائیں گے، میں پسند کروں تو نہ پسند کیسے کرے گا؟ اللہ نے پسند کیا ایمان۔ میرے رب تعالیٰ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کو تمہارے دلوں میں رکھ دیا۔ یا رب تعالیٰ جب انسان کوئی خوبصورت چیز لے کر آتا ہے، اپنے بیٹے کو پہناتا ہے، دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کیسی لگی ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو کوئی چیز دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کیسی لگی ہے۔ مولا تو نے ایمان کی دولت کو پسند کیا، صحابہ کے لیے پسند کیا، جگہ ان کے دلوں کو تو نے پسند کیا۔ جب تو نے دلوں کے اندر ایمان رکھا تو پھر کیسا لگا؟ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ذرا اس کی گہرائی کو سمجھنا۔ آج دنیا کے اندر بسا اوقات انسان اتنا خوبصورت ہے، دنیا اپنے لباس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، مشہوری کے لیے اس کو لباس پہناتے ہیں۔ بندہ اتنا خوبصورت ہے، لباس پہنا جائے لباس خوبصورت ہو جاتا ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے، بسا اوقات لباس اتنا خوبصورت ہوتا ہے، جو بندہ بھی پہنتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کبھی بندہ خوبصورت ہوتا ہے تو لباس پیارا لگتا ہے، کبھی لباس پیارا ہوتا ہے بندہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اے رب تعالی جب تو نے وہ ایمان صحابہ کے دلوں میں رکھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن بولتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب اس نے ایمان صحابہ کے دلوں میں رکھا، اللہ کی قسم ایمان ان کے دلوں میں جا کر جگمگانے لگ گیا۔ ان کے دل اتنے پاک تھے، دل اتنے صاف تھے، دل اتنے اعلیٰ تھے، جو میرے رب نے چنے تھے۔ جب ایمان ان میں گیا، میرے رب نے یہ نہیں کہا بندے پیارے ہو گئے، میرے رب نے کہا وہ ایمان ان کے دلوں میں گیا، ایمان پیارا ہو گیا۔ غور کریں، میں ہوں لباس پہنوں تو خوبصورت لگ جاؤں، اور تم ہو کہ تم جو بھی لباس پہنو لباس خوبصورت ہو جائے۔ میرا رب کہتا ہے میں نے ایمان ان کے دلوں میں رکھا، یہ نہیں کہا کہ دل خوبصورت ہو گئے، فرمایا دل تو پہلے اتنے پیارے تھے، ایمان رکھا تو ایمان بھی خوبصورت ہو گیا۔ جب رب کہے کہ ایمان ان کے دلوں میں آ کر خوبصورت ہوا، اور آج کوئی کہے اس کا دل صاف نہیں تھا، اس کے دل کے اندر صحابہ کی دشمنی تھی، اس کے دل کے اندر اہل بیت کا بغض تھا، اس کے دل کے اندر اہل بیت کے ساتھ نفرت تھی، کعبے کے رب کی قسم جس دل میں جا کر ایمان خوبصورت ہو جائے، اس دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہو سکتی ہے، محبت ہوتی ہے، بغض نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایمان وہاں جا کے خوبصورت ہوا۔ چوتھی بات، میرے اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جنتی شمار کیا، سارے صحابہ، تمام صحابہ۔ قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی اس کا نام سورت المائدہ ہے۔ اس سے پہلے 113ویں نمبر پر جو سورت نازل ہوئی اس سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ 114 میں سے سیکنڈ لاسٹ سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورت توبہ۔ سورت توبہ 10ویں پارے میں کب نازل ہوئی؟ حضور نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، رمضان کے مہینے میں۔ 8 کے بعد 9 ہجری آئی، 9 ہجری کا جب ذوالحجہ کا مہینہ یعنی آخری مہینہ آیا، اس وقت سورت توبہ کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نازل ہوتی گئی۔ یعنی جب سورت توبہ نازل ہوئی مکہ فتح ہو چکا تھا، سورت توبہ نازل ہوئی ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سورت توبہ نازل ہوئی ہند جس کو ہندہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو چکی تھی، سورت توبہ نازل ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سورت توبہ نازل ہوئی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سورت توبہ نازل ہوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سورت توبہ نازل ہوئی اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سورت توبہ نازل ہوئی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ مسلمان ہو چکے تھے، سورت توبہ نازل ہوئی۔ اس سورت توبہ کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 100، سورت کا نام توبہ،
मतलब ये समझाया गया वो जैसे भी थे उन्होंने तौबा की, मेरे रब ने उनको नंबर कितने दे दिए? 100/100। उस आयत में मेरे रब ताला ने फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले पहले पहले मुहाजिर और अंसार, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, उमर रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी अल्लाह अन्हु, ये अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु, साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन है वल अंसार, साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु, साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु, और दूसरे वो जो पहले पहले मुसलमान हुए जिन्होंने मारे खाई, ताने खाए, औलादे कुर्बान की, दुनिया के सारी बातें सुनी, वो साबिकून अल अव्वलून। और उसके बाद वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जो आज तक मुसलमान हो चुके हैं। कुरान सूरत तौबा 113 नंबर सूरत, सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में आयत नंबर 100, मेरे रब कहते हैं पहले भी मुसलमान और आज तक मुसलमान होने वाले तमाम सहाबा, मौला तू क्या कहना चाहता है? मेरे अल्लाह कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम, मेरा अल्लाह उन सब से राजी हो चुका, वरज़ू अन्हु, और वो अपने रब से राजी हो चुके। मौला वो राजी हुए और तू भी राजी हुआ, तूने क्या तैयार किया उनको, क्या तूने दिया उनको? फरमाया वअअद्द लहुम जन्नात, उनके लिए जन्नतें तैयार कर दी। मौला कैसी जन्नतें? तजरी तहतहल अनहार, उसके नीचे अब भी नहरें जारी हैं। अल्लाह ये क्या करेंगे जन्नत को? फरमाया खालिदीना फीहा, उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। मौला हमेशा का मतलब क्या है? फरमाया अबदा, हमेशा हमेशा है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है जो रब ताला ने तमाम सहाबा को अता फरमा दी। अब कुरान है, सूरत तौबा है, आखिर में नाजिल हुई। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह इसमें है, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह इसमें है, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह इसमें है। वो तमाम सहाबा जिन पर इनकी जबान बोलती है और इनकी जबान गंदी होती है, वो तमाम सहाबा इस आयत से पहले मुसलमान। मेरे रब ने क्या कहा? रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो चुके। राजिया अरबी ग्रामर के एतबार से माजी है। माजी का मतलब काम हो गया। जैसे मुझसे पहले उकाड़वी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला की तकरीर हो गई, उसमें कोई शक है? नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो कोई शक होगा? नहीं। कसम उठानी पड़े तो उठा सकते हैं? जी उठा सकते हैं। कुरान उठाना पड़े तो उठा सकते हैं? जी हाँ उठा सकते हैं। इसी तरह मेरे रब ने कहा दुनिया राजी हो ना हो, दुनिया माने ना माने, दुनिया की तारीख माने ना माने, दुनिया की सकाफत माने ना माने, दुनिया के मंशूर माने ना माने, दुनिया की झूठी कहानियां माने ना माने, रब कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैं उनसे राजी, वरज़ू अन, वो मुझसे राजी। तुम राजी हो या ना हो, तेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। आसमान का रब उनसे राजी और वो अपने रब से राजी हो चुके हैं, हो गया है। वअअद्द लहुम जन्नात, उनके लिए जन्नतें तैयार हो चुकी, हो गई, होनी नहीं हो गई। अब गौर कीजिएगा, तुम और मैं, हम दुआ करते अल्लाह हमसे राजी हो जा, लेकिन कोई कसम उठा के कह सकता है मैं कसम उठाता हूं मेरे ऊपर अल्लाह राजी हो गया? हम कहते हैं अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। कोई कह सकता है लो मेरे हाथ में कुरान, अल्लाह की कसम मेरी जन्नत तक पक्की हो गई? नहीं कह सकता। पता है जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे रब ताला जन्नतियों को जन्नत में भेजेंगे, सोने चांदी के महल्लात, सोने चांदी के बर्तन, जवानी ऐसी कि कभी बुढ़ापा ना आए, सेहत ऐसी कभी बीमारी ना आए, मुंह से थूक ना आए, नाक से बलगम ना आए, जो चाहे सो हाजिर हो जाए। मेरे रब ताला दूध शराब की नहरें देने के बाद, शराब की नहरें देने के बाद, मालो दौलत देने के बाद, सोना चांदी देने के बाद, हीरे जवाहरात की कोठियां देने के बाद, मेरा रब उनको हूरे ईन देने के बाद मेरे अल्लाह पूछेंगे अराजी तुम, ओए राजी हो? तुम जाओगे, मेरा रब तुमसे पूछेगा, मेरा रब हमें ले जाए, हमसे पूछेगा अराजी तुम, ओए राजी हो? जन्नती कहेंगे वमा लना ला नरज़ा
کہا یا ربنا اے مولا اب بھی راضی نہیں تو کب راضی ہوں گے؟ تو نے رہنے کے لیے جنت کے محلات دیے، کھانے کے لیے یہ میوے دیے، پینے کے لیے نہریں دی، عزت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو نے بیویاں دی، اب بھی راضی نہیں تو کب راضی ہوں گے؟ میرا رب کہے گا اے جنتیوں آج میں تمہیں اس جنت سے بڑی چیز عطا کرنے والا ہوں۔ جنتی حیران ہوں گے، مولا جنت سے بڑھ کر، صحت سے بڑھ کے، جوانی سے بڑھ کے، سونے چاندی سے بڑھ کے، ہیرے جواہرات سے بڑھ کے، حورے عین سے بڑھ کے، دوسرا کی نہروں سے بڑھ کر تو ہمیں کیا دے گا؟ میرا رب کہے گا اليوم احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا۔ جنتیوں آج میں اعلان کرتا ہوں آج میں تمہارے اوپر راضی، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تمہیں رضا کا اعلان ملے گا۔ جنت میں جانے کے بعد سارے صحابہ وہ ہیں جو چلتے زمین پر تھے اور میرا رب کہتا تھا میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ میرے رب نے ان کے لیے جنتیں بنا دی۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں صحابی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب قرآن کا منکر، اس کا مطلب حدیث کا منکر، اس کا مطلب اللہ کا منکر ہے، کیونکہ میرے رب نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ چار باتیں ہوگی۔ پہلی بات، صحابہ کو چنا کس نے؟ ان کا امتحان لے کر پاس کس نے کیا؟ ان کے دلوں میں ایمان کس نے ڈالا؟ اور ان کو جنت کی نوید کس نے سنائی؟ اور آخری بات وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ آج بعض لوگوں کا ایمان ہی یہ ہے، وہ ہر وقت تمہیں یہی سنائیں گے فلاں جنگ ہو گئی، جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، وہ لڑ پڑے، ان کے آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں۔ ہر وقت یہی ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ معاویہ رضی نے لڑائی کر دی، عمر بن عاص رضی نے لڑائی کر دی، امی عائشہ رضی نے لڑائی کر دی، طلحہ زبیر رضی نے لڑائی کر دی، بس یہی بات سنائیں گے، قرآن نہیں سنائیں گے۔ سورت الانفال، سورت الانفال 10واں پارہ، میرے رب کا قرآن۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت ڈال دی۔ کن کے؟ صحابہ کے۔ اللہ نے ڈال دی، یہ بھی ماضی ہے۔ ماضی کا مطلب کام ہو چکا، اس میں کوئی شک، پاک ہی پاک ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی۔ یا رب تعالیٰ تو نے کیسے الفت ڈال دی؟ یہ تو وہی ہیں جو کبھی مکے کی طرف سے بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، کبھی احد میں لڑنے آئے تھے، کبھی خندق میں لڑنے آئے تھے، کبھی فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں الفت کیسے ڈال دی تو نے؟ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ روئے زمین کا روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، موتی لال، سونا چاندی، ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ خرچ کر کے بھی نا ان کے دلوں کو آپ جوڑنا چاہتے تو جوڑ نہیں سکتے تھے، تو پھر کیسے جڑے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ جوڑا تو اس نے ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ، وہ ہر کام کرنے پر غالب ہے، حکیم، اسے ہر کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ اس رب نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، نبی کے صحابہ کافروں کے خلاف سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، نرم دل۔ قرآن کہتے ہیں ان کے دلوں میں پیار تھا، قرآن کہتے ہیں ان کے دل نرم تھے، قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، اور یہ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں لڑائی ہو گئی، بغض ہو گیا۔ سنیں آج بنو امیہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، بنو امیہ ایسے، بنو امیہ ایسے، بنو امیہ ایسے۔ جب بھی کوئی بنو امیہ کو برا کہے نا، اس سے پوچھ لو کہ کون سے بنو امیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی تو بنو امیہ میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بنو امیہ سے ہیں۔ جو بنو امیہ کو گالی دے، بنو امیہ کے بارے میں زبان کھولے، اس سے پوچھو بنو امیہ کس کو کہتا ہے؟ جو حضور کی بیوی کا خاندان اسے۔ پھر اس سے پوچھو بنو امیہ کون؟ میرے نبی کے گھر میں 4 بیٹیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح کیا بنو امیہ میں، ابو العاص کے گھر میں میرے آقا نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کیا بنو امیہ میں، عثمان ابن عفان
اللہ عنہ میں میرے آقا نے اپنی تیسری بیٹی کا نکاح کیا بنو امیہ میں، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ اس سے پوچھو کیا نبی کے سسرال کو گالی دیتا ہے یا نبی کے داماد کو گالی دیتا ہے؟ کس بنو امیہ کو گالی دیتا ہے تو؟ کس بنو امیہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے؟ وہ کہے گا بنو امیہ وہی جو معاویہ والے ہیں، مروان والے ہیں۔ اس سے پوچھو پھر، یہی پوچھ لو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی ہے امامہ۔ امامہ کا والد کون تھا اور اس کا خاندان کون تھا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیوی امامہ بنت ابی العاص، ابو العاص بنو امیہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کی بیٹی سے شادی کی۔ بنو امیہ میرے علی رضی اللہ عنہ کے سسرال ہے۔ اگر تو بنو امیہ کو گالی دیتا ہے تو حضرت علی کے سسرال کو گالی دیتا ہے۔ کہاں گئی تیری اہل بیت کی محبت؟ میرا رب کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو کہتا ہے بنو ہاشم بنو امیہ لڑتے تھے، قرآن کہتا ہے ملتے تھے۔ علی رضی اللہ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر کے بتا دیا کہ علی رضی اللہ بھی بنو امیہ سے ملتے ہیں۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے چلو بیٹی لی ہی ہے نا، دی تو نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا حضرت علی رضی کی ایک بیٹی کا نام ہے رملہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ کی بیٹی کا نام ہے رملہ، رملہ بنت علی رضی اللہ عنہ۔ پوچھو اس کے خامن کا نام کیا ہے؟ نہیں بتائے گا۔ جب بتائے گا تو کہنا پڑے گا اس کے خامن کا نام معاویہ تھا، معاویہ کے باپ کا نام مروان تھا، مروان کے باپ کا نام حکم تھا، مروان بن حکم یہ اموی خلیفہ تھا، بنو امیہ کا تھا۔ علی رضی اللہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بنو امیہ میں کیا ہے اور اپنی بیویاں بنو امیہ سے لی ہیں۔ میرے آقا نے بنو امیہ میں بیٹی دی بھی ہے، بنو امیہ کی بیوی لی بھی ہے۔ آپ غور کیجئے جو بنو امیہ کو گالی دیتا ہے اس سے پوچھنا نبی کے سسرال کو گالی دینا چاہتا ہے یا نبی کے داماد کو گالی دینا چاہتا ہے؟ سیدنا علی کے سسرال کو گالی دیتا ہے یا سیدنا علی کے داماد کو گالی دیتا ہے؟ اگر تو ان کے داماد کو گالی دے تب بھی تیرا ایمان گیا، ان کے سسرال کو گالی دے تب بھی تیرا ایمان گیا۔ میں کہتا ہوں ہماری اہل بیت سے محبت ہے اور قرآن نے سچ کہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میرے اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا تھا۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں گئے۔ صحابی کا مطلب کافر نہیں، صحابی کا مطلب منافق نہیں، صحابی کا مطلب مرتد نہیں۔ صحابہ وہ ہے جس کو چنا کس نے؟ میرے اللہ نے۔ امتحان کس نے لیا؟ میرے اللہ نے۔ پاس کس نے کیا؟ میرے اللہ نے۔ ان کے دلوں میں ایمان کس نے رکھا؟ میرے اللہ تعالیٰ نے۔ اور میرے اللہ نے ان کو جنت کے پروانے سنائے اور میرے اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ بنو امیہ بنو ہاشم سارے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ہی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں محققانہ لہجے کے اندر محقق العصر حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ آپ سے ہم کلام تھے۔